ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، زندگی میں غم خوشی، بیماری تندرستی لازم و ملزوم ہے اور ہر ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر۔ ان حالات سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی کئی ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی انسان کو فقیر اور محتاج رکھا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی خزانوں کی کمی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین تو ہر انسان کو بلکہ جن و انس کو اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق دے دیں، تب بھی ہمارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن کسی کو غریب اور کسی کو امیر، کوئی بیمار تو کوئی تندرست، یہ اللہ احکم الحاکمین کی حکمتیں ہیں، اور یقیناً انسانوں کی زندگی میں اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، جن میں سے ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم تمہیں مختلف حالات سے دوچار کرتے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے۔ کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا، کبھی بیماری کبھی تندرستی،
یہ بندوں کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ بیماری، تندرستی، امیری، غریبی، زندگی، موت، دکھ، سکھ، ان سب چیزوں کے اندر ایک مسلمان اور غیر مسلم کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک کافر کے نزدیک صرف اور صرف دنیا ہی سارا کچھ ہوتی ہے، اس کا مطمع نظر، اس کا مستقبل سب کا سب دنیا کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیاوی سوچ کے ساتھ صرف اور صرف سوچتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ صرف اور صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، ظاہری سی جو دنیا ہے تھوڑی سی اس کا علم ان کے پاس ہے، یہ لوگ آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، انہیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے کافر کی سوچ، اسے کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، دکھ آئے گا، دنیاوی سوچ کے ساتھ صرف اور صرف اس کی سوچ محدود ہوگی۔ بیماری آنے پر اس کا ایک محدود سا ذہن ہوگا، اس کا علاج، اس کا پرہیز، جبکہ مسلمان اس سے بہت آگے کی سوچتا ہے۔ کوئی بیماری آ جائے، مسلمان کی سوچ صرف اور صرف علاج اور پرہیز تک محدود نہیں ہوتی، اس کی سوچ بڑی وسیع ہوتی ہے۔ اس پہ کوئی پریشانی آ جائے، وہ پریشانی کا حل صرف اور صرف اپنے مادی اسباب کے اندر تلاش نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی بات پہ تھوڑا سا غور کریں گے کہ ایک مسلمان کو جو پریشانی، مصیبت، بیماری آتی ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، غیر مسلم کا کیا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دنوں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، کوئی نئی پریشانی۔ آج کل ایک وائرس نے ساری دنیا کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور ہم مسلمان، ہماری پریشانی اور غیر مسلموں کی پریشانی تقریباً ان کی بیانیہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہوا ہے، اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا اس کو بڑھا چڑھا کے عام کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ بہرحال جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حقیقت بھی ہو یا کوئی مسئلہ بھی ہو مسلمان کا، اس میں رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ ظاہری اسباب اختیار کرنا ہمارا اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، علاج معالجہ کرنا، احتیاط برتنا، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اسی پر اکتفا کرنا، اسی کو کافی سمجھ لینا، ہمارا اسلام ہماری یہ تربیت نہیں کرتا، اس سے آگے کی تربیت کرتا ہے۔ جب کسی مسلمان پر کوئی بھی دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، سب سے پہلے تو وہ اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ یہ سوچ کافر کی نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی سوچ ہوتی ہے۔ دکھ، پریشانی، مصیبت کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھے گا کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، بلکہ میری پیدائش سے پہلے یہ چیز میرے لیے لکھ دی تھی، پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا، اور اس کو اپنے رب کی طرف سے سمجھے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
ہم اچھے اور برے حالات کے ساتھ تمہیں آزماتے ہیں۔ کبھی کس طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی کس طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی تندرستی، کبھی فقر، کبھی امیری، کبھی خوف، کبھی امن۔ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے حالات کے ساتھ فرمایا ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم سب نے واپس آنا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ مسلمان کی سوچ سب سے پہلی بات تو یہ، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مسلمان کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے اللہ نے میرے مقدر میں اس طرح لکھا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تمہارا کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، اس کے اوپر ہر وقت ہتھیلیاں نہ ملتے رہو، افسوس نہ کرتے رہو، بلکہ اس کے اوپر اس کو اللہ کے سپرد کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، قدر اللہ و ما شاء فعل پڑھو، اللہ نے میری تقدیر میں اس طرح لکھا تھا اور جو چاہا اللہ نے کر دیا۔ اور بار بار اس طرح کی باتیں کہ لو انی فعلت کذا کان وکذا وکذا، اس طرح کر لیتا، اس طرح ہو جاتا، یہ نہ کرتا، یہ نہ ہوتا، وہاں نہ جاتا، یہاں نہ جاتا، اس طرح کی باتیں نہیں کرو۔ احتیاط پہلے ہے، نقصان ہو گیا، پریشانی آ گئی، اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس کے اوپر صبر کرو، اللہ کا لکھا ہوا سمجھ کے صبر کرو۔ اور یہ باتیں نہیں کرو کہ لو کا کلمہ اگر یہ کر لیتا، مگر یہ اپنی زبان سے مت نکالو، یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنی تقدیر پر ایمان رکھو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اس سے اگلی بات، پریشانی آنے کے اوپر مسلمان کا عقیدہ اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھ، تکلیف، پریشانی میرے اللہ نے دور کرنی ہے۔ یہ سوچ بھی ایک مسلمان کی ہوتی ہے، عام بندے کی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا تمہاری پکار کون سنتا ہے، تمہارے مسئلے کون حل کرتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کون کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا کرنے والا ہے؟ تمہاری پریشانی، تکلیف، دکھ، مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے۔ اگر میں کوئی دوائی بھی استعمال کرتا ہوں، کوئی ہیلا بھی کرتا ہوں، میرا یقین، میرا اعتماد، میرا توکل، میرا ایمان اپنے رب پر ہے کہ یہ مسئلہ میرے رب نے حل کرنا ہے۔ یہی فرق ہے کہ مسلمان وسائل کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، وسائل اختیار کرتا ہے، اعتبار اور بھروسہ اپنے رب پر کرتا ہے۔ وسائل اختیار کرنے سے ہماری شریعت منع بھی نہیں کرتی، وسائل کو اختیار کرو، لیکن یقین، بھروسہ، اعتماد کے مسئلہ حل کس نے کرنا ہے؟ وہ اللہ ہی نہیں کرنا ہے۔ وسائل کو اختیار کرنے والا ہماری شریعت کا حکم ہے، وسائل اختیار کرو، لیکن یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا والذی هو یطعمنی ویسقینی، مجھے کھلاتا پلاتا میرا رب ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفینی، بیمار پڑ جاؤں شفا میرا رب دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی اللہ ہے جو روزانہ مجھے موت دیتا ہے اور روزانہ مجھے زندگی دیتا ہے۔ روزانہ میں رات کو نیند کی وادی میں جاتا ہوں اور صبح روزانہ وہ اللہ ہی میری روح کو مجھے واپس لوٹاتا ہے۔ ایک مسلمان کی سوچ ہے کہ یہ سارا کچھ میرے رب کے اختیار میں ہے، وہ کرتا ہے۔ اختصار کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کروں گا۔ تو ایک بات یہ، کوئی بھی مسئلہ، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ احکم الحاکمین ہی اس کو دور کرے گا۔ اسی طرح مسلمان، اس کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ یہ خاصیت بھی ایک مسلمان کی ہے، صبر شکر والی بات۔ جتنی مرضی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، وہ پریشانی کو اپنے رب کی طرف سے سمجھے گا اور یہ سمجھے گا دور بھی اس نے کرنا ہے، اور اس کے اوپر واویلا، چیخو پکار نہیں کرے گا، بلکہ صبر سے کام لے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان سمجھے گا کہ میرے رب نے میرا امتحان لیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔
اللہ احکم الحاکمین بعض کا بندوں کا امتحان لیتا ہے نعمتیں دے کر، بعض کا امتحان لیتا ہے نعمتیں چھین کر، امتحان لیتا ہے تندرستی جوانی کی نعمت دے کر، اور بعض کا امتحان لیتا ہے ان نعمتوں کو چھین کر بھی۔ وہ بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اللہ نے دونوں طرح انہیں پرکھا تھا، پہلے بیماری کے ساتھ پرکھا، پھر تندرستی اور نعمت اور مال کی نعمت دے کر ان کا امتحان لیا تھا۔ اللہ دونوں طرح امتحان لیتا ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، ساری چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کے ایک امتحان میں سے گزر رہا ہے۔ جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی ایک امتحان میں سے گزر رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، یہ کتنا کا شکر کرتا ہے اور یہ کتنا کا صبر کرتا ہے، امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر اللہ، ایک مومن کا معاملہ بڑا ہی شاندار معاملہ ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ ہی زبردست ہوتا ہے، ان اصابت ہو سراء شکر، اگر ایک مومن بندے کو، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نعمت صرف اور صرف مومن کو ملتی ہے، اس کا معاملہ بڑا شاندار ہوتا ہے، اگر اسے کوئی آسانی سہولت نعمت ملتی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ صَبَرَ، اگر تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، مقام اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لخت جگر آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیا فرمانا ہے آپ کا؟ فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم ہمیں تیری جدائی کا غم بڑا ہے، بہت غم ہے، بڑے پریشان ہیں۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا تبارک و تعالی، لیکن اس زبان سے وہی بات نکالیں گے، وہ کلمہ نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو، اپنے رب کو ناراض کرنے والی بات اس زبان سے نہیں نکالیں گے، جو ہمارے رب کو پسند ہے وہ کلمہ اس زبان سے نکلے گا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، دکھ مسئلہ پریشانی اپنے دین سے باہر نہیں جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے دین یاد نہیں رہتا، سیدھی سی بات ہے۔ بڑے بڑے عقیدے والوں کو ہم نے دیکھا ہے عقیدہ یاد نہیں رہے گا، جادو ٹونا مسئلہ بن گیا، بڑے بڑے عقیدے والوں کا میں نے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، سب کچھ بھول جائیں گے اور وہ کام کریں گے جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی اس کا جواز نہیں ہے، بلکہ اس کو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوشی کا موقع آ جائے، کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جائے، بڑے بڑے پرہیزگار متقیوں کے تقوی کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے بھی، سارا کچھ بھول جائیں گے۔ ایمان والے کا یہ وصف نہیں ہوتا، ایمان والا دونوں حالتوں میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، پریشانی آتی ہے اپنی شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت سہولت آسانی خوشی دیتا ہے تب بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اپنی شریعت سے باہر نہیں جاتا۔ تو ایک چیز ایمان والے کو یہ نعمت حاصل ہے جو کافر کو حاصل نہیں ہے، بے ایمان بندے کو جس کا اپنے رب پر یقین نہیں ہے اس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، مومن بندہ اپنے اس چیز کو اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، پریشانی آ جائے، اپنی پریشانی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میرے درجات کو بلند کرے گا، اس کے اوپر یہ ذہن رکھ کے صبر کرے گا۔ جیسا کہ ایک دفعہ آپ کی ایک صحابیہ ام مسیب بیمار تھیں، بخار تھا، بخار کی وجہ سے کانپ رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، پوچھا کہ مالا کا یا ام المسیب تو ضبط سے پینا، اے بن مسیب تجھے کیا ہوا، تو بڑی کانپ رہی ہے؟ قالت الحمى لا بارک اللہ فیہا، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے، یہ جان نہیں چھوڑتا۔ جس طرح ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جائے، بیمار ہو جائیں،
بعض کا ہم بڑی بڑی مطلب بیماریوں کو تو بہت، یہ فلاں بیماری بڑی گندی بیماری ہے، یہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے. قربان جائیں ہماری شریعت کیا تعلیم دیتی ہے. آپ کی صحابیہ نے کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول یہ بخار ہے، جان نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے اندر برکت نہ کرے. اس کو کوئی برے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا. کیا فرمایا؟ لا تسب الحمى، اے میری صحابیہ اس بخار کو گالی مت دو. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، یہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح کہ لوہے کو بھٹی میں ڈالنے تو اس کی بالکل میل کچیل وہ بھٹی دور کر دیتی ہے. اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے. تو ایک مسلمان کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ ہونی چاہیے کہ مجھے بیماری لگی ہے، پریشانی لگی ہے، یہ پریشانی میرے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے اس کو یہی کہتے، کیا فرماتے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، پریشان مت ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. طہور انشاءاللہ، یہ تمہاری بیماری، یہ تمہارا بخار، یہ تمہارا مسئلہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تمہارے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا. قربان جائیں، بیماری بھی ایک مسلمان کے لیے رحمت بن سکتی ہے اگر بندے کی سوچ بدل جائے، اس سے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں ایک مومن بندے کی مثال اس طرح دی ہے، فرمایا جس طرح کوئی یہ کھیتیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تیز ہوا چلتی ہے، کبھی ادھر گرتی ہے کھیتی، کبھی ادھر گرتی ہے. گندم کا پودا ہے، کبھی ادھر گرے گا، ادھر سے آگے ادھر گرے گا، ہوا ادھر کی چل گئی ادھر لٹک جائے گا، ادھر کی چل گئی ادھر لٹک جائے گا. یہ ایک مومن کی مثال ہے، اس کو دنیا کے اندر مختلف اس کو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ایک منافق بندہ، کافر بندہ، فرمایا اس کو اس طرح دنیا کے اندر دکھ تکلیفیں پریشانیاں زیادہ کوئی نہیں آتی، اس کو ایک ہی دفعہ اس کی پکڑ کی جاتی ہے. تو بہرحال ایک مسلمان کی سوچ ان پریشانیوں کے موقعوں پر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح ہونے سے میرے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اسی طرح عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پریشانی آتی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے، فوری ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یار یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ایسے ہوا ہوگا، لازمی میرے اندر کوئی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو میں نے دور کرنا ہے. یہ اللہ نے مجھے جھنجھوڑا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم دنیا والوں کو بڑے عذاب سے پہلے جھنجھوڑنے کے لیے کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں، چھوٹی موٹی پریشانیاں دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں. قربان جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے عزیز بھائیوں اور بزرگوں. یہ پریشانی کا آنا، ایمان والے کی سوچ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جھنجھوڑا ہے. بندہ ایمان والا فوراً ذہن اس کی طرف جائے گا، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، مسئلہ بن گیا ہے، فوراً اس کا ذہن ایک بے ایمان کافر بندے اور مسلمان کی سوچ میں یہ بنیادی فرق ہے. وہ اس کو اپنے کسی گناہ کا سبب سمجھے گا، یار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شاید میرے لیے مسئلہ بنا ہے، اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرے. اللہ اکبر. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی تمہارے مسئلے بنتے ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں معاف کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر بات پہ پکڑنا شروع کر دے، سزا دینا شروع کر دے، دنیا میں بچے کوئی نہ. یہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی باتیں معاف کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھو جو تمہارے مسئلے پریشانیاں بنتی ہیں یہ تو عام طور پر تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مسئلہ بنے، پریشانی بنے تو کیا کرو؟ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. اللہ کی مدد کا حصول کس کے ساتھ آتا ہے؟ صبر کے ساتھ اور نیکی کے کام کرنے کے ساتھ. جتنا زیادہ بندہ نیکی کے کام زیادہ کرے گا اللہ کی مدد زیادہ آئے گی. اور ہمارا حال عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے جو چیز ہم سے چھوٹتی ہے وہ نماز چھوٹتی ہے. گھر میں فلاں مسئلہ تھا، فلاں پریشانی تھی، فلاں مجبوری بن گئی، مسجد میں نہیں آیا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ پریشانی آئے، مسئلہ آئے، اللہ سے مدد چاہیے،
استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور نماز کی طرف لپکو۔ پیارے نبی پر پریشانیاں آئی تھیں، بدر کا میدان تھا، 313 لے کر آئے تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، یہ نہتے تھے، وہ اسلحے سے لیس تھے۔ کیا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے سامنے گریہ آزاری کی، اللہ جو میرے پاس تھا وہ لے کر آ گیا، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، یہ سارے کے سارے تیرے راستے میں شہید ہو گئے، تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہی ایک مٹھی بار لوگ ہیں جو اللہ تیری پوری زمین کے اوپر تیری توحید کو لے کر کھڑے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ سے گریہ آزاری کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، صناع المعروف تقی مسارع السوء والآفات والہلاکات، بڑی شاندار حدیث ہے۔ فرمایا نیکی کے کام کرنا یہ بندے کو بری موتوں سے، آفات سے اور ہلاکتوں سے بچاتا ہے۔ قربان جائیں، کتنی بڑی بات فرما دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ بری موت سے بچنا چاہتا ہے۔ بری موت کس طرح کی؟ سارے لوگ کہنے اس موت کو ناپسند کرتے ہوں، یا بعض کا موت ایسی آ جاتی ہے کہ بندے کو کوئی اپنی اصلاح کا، کوئی توبہ کا، کوئی معافی تلافی کا موقع ہی نہیں ملتا، کسی دیوار کے نیچے دب گیا، گھر سے گیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باہر نکلا تھا کوئی دھماکہ ہو گیا، یہ ساری بری موتوں کی شکلیں ہیں کہ جس کے اندر بندے کو معافی تلافی کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ کوئی ایسی موت مر گیا، لوگ کہتے ہیں یار فلاں مسئلہ تھا، کوئی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیڑے پڑ گئے، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ یہ ساری بری موتوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ یا جو ہم نئی نئی بیماریاں سنتے رہتے ہیں، لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان بری موتوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صناع المعروف، نیکی کے کام زیادہ کرو، اللہ احکم الحاکمین بری موت سے تمہیں بچا کے رکھے گا، بری موت سے بچائے گا، آفات سے بچائے گا، ہلاکتوں اور تباہیوں سے تمہیں بچائے گا، اچھے کام کرو گے تو ایک مسلمان ان پریشانیوں کا حل ان چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ جبکہ کافر کے متعلق کیا فرمایا؟ دیکھیں، مصیبت آنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، اپنی اصلاح نہ کرنا، اپنی کرتوتوں سے باز نہ آنا اور اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ کافروں کا وصف تھا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، لوگوں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑا تھا، انہیں مختلف قسم کے عذاب دیے تھے، لیکن فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وہ اپنے رب کے لیے جھکے نہیں، گریہ آزاری نہیں کی، عاجزی اختیار نہیں کی، اکڑ گئے، تکبر کیا، اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے، انہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی۔ یہ اللہ نے کن کا وصف ذکر کیا ہے؟ کافروں کا۔ کافر کا وصف کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ کافر کی نظر چونکہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے، ظاہری دنیا پر ہوتی ہے، وہ اس کے ظاہری اسباب، مادی اسباب کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ ان کے جو یہ والے اسباب ہیں اس کی طرف اس کی نظر بالکل نہیں جائے گی۔ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ کی تنبیہ ہو سکتی ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں، ان گناہوں کو چھوڑ دوں، کافر اس طرف کبھی نہیں آئے گا۔ جبکہ ایمان والے کی سوچ ان پریشانیوں، مصیبتوں، کوئی بھی پریشانی مصیبت ہو، گھریلو پریشانی ہے، بچوں کی طرف سے پریشانی ہے، بچہ ہے والدین کی طرف سے پریشانی ہے، خاوند ہے بیوی کی طرف سے، بیوی خاوند کی طرف سے تنگ ہے، مالی پریشانی ہے، کوئی جسمانی پریشانی ہے، جس طرح اس کے ظاہری اسباب دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا ظاہری طور پر جو وہ حل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر خصوصی طور پر توجہ ہونی چاہیے۔ کافر لوگ صرف اور صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بس ان چیزوں کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی، اور اللہ نے اسی بات پر تنبیہ کی، ہم نے عذاب دیا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنا، کوئی پرواہ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتی، بڑے بڑے مسئلے بنے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ شاید آج کل ہماری حالت بھی اسی طرح کی ہے، اللہ مختلف طریقوں سے جھنجھوڑتا ہے، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخری بات عزیز بھائیو، مسلمان بندے کو پریشانی آتی ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پریشانیوں سے اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر اللہ العافیہ فلم یؤت احد قط بعد الیقین افضل من العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، تندرستی، معافی، عافیت، وہ مالی پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، اولاد کو، والدین کو اولاد کی طرف سے پریشانی، کوئی کسی کی حوالے سے بھی پریشانی ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ اور یاد رکھو فرمایا کہ عافیت، تندرستی، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ دین اسلام کی نعمت کے بعد یہ سب سے افضل ترین نعمت ہے۔ قربان جائیں، صحت کو، تندرستی کو، عافیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بعد افضل ترین نعمت شمار کیا۔ بندہ تندرست ہے سارا کچھ کر سکتا ہے، بیمار پڑ جائے لاچار ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، آخرت، جسم، ہر چیز کے اندر معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ قربان جائیں، صبح شام، اور ہمیں تعلیم دی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ ہم نے اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا عزیز بھائیو، سیدھی سی بات ہے، اور ہم نے دعا کا مفہوم صرف اور صرف محدود کر لیا کہ امام صاحب نماز پڑھائیں، دو چار کلمے کہہ دیں، بس یہی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعائیں ہیں، صبح و شام پڑھنے کی ہیں، دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ اور آپ کے جو الفاظ میں تاثیر ہے اور جامعیت ہے، وہ ہم صبح سے لے کر شام تک مانگتے رہے، ہماری زبان کے اندر وہ جامعیت اور وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر ہے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے، چھن جانے سے پناہ مانگتا ہوں، وتحول عافیتک، اللہ تو نے مجھے عافیت، صحت، تندرستی دی ہے، اس صحت اور تندرستی کی نعمت کے چھن جانے سے پناہ مانگتا ہوں، وفجاءۃ نقمتک، اللہ تیری اچانک پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں، وجمیع سخطک، اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمارے کرنے کی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے برس سے، جنون سے، پاگل پن سے، کوڑ کے مرض سے، اور جتنی بھی بری بیماریاں ہیں ان سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بڑی شاندار دعا ہے یہ بھی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار دعا بتائی، فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ دعا کر لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس نام کے ساتھ زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ میں جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ سے پناہ مانگ لے، یہ کلمہ صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ کہہ دے، صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز، کوئی بیماری، کوئی کورونا کیا، کوئی ہیپاٹائٹس کیا، کوئی بیماری، یقین ہے ہمیں پیارے نبی کی زبان پر، فرمایا کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، ہاں اللہ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا وہ علیحدہ بات ہے، کوئی چیز، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شام کو پڑھ لے، صبح تک کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس کا۔ ایک صحابی جو حدیث بیان کرتا تھا اس کو فالج ہوا تھا، وہ حدیث سننے والا اس کو دیکھنے لگ گیا کہ یہ مجھے حدیث بیان کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اس کو فالج ہوا پڑا ہے۔ اس نے کہا جو بات میں کہہ رہا ہوں پیارے نبی کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اس دن میرا یہ مسئلہ بنا تھا۔ قربان جائیں، کتنا یقین ہے کہ میں نے جب بھی دعا پڑھی میرا مسئلہ نہیں بنا، ایک دن بھول گیا تھا، مسئلہ بنا اس دن۔ اسی طرح ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میری فلاں جگہ پر درد ہے، رکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھ،
اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، کہتا ہے میں نے ایسے کیا، وہ ایسے ہو گیا جیسے مجھے درد وہاں پر ہے ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے میں نے روٹین بنا لی، میرے گھر میں سے کسی کا بھی کوئی مسئلہ بن جاتا تھا میں اس کے ساتھ یہی کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی شاندار دعا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے ہمیں تو درود کے بعد ہم صرف رب جعلنی پر گزارا کرتے ہیں، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر کئی دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اور بھی کئی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والحرام وعذاب القبر۔ اس میں بھی بڑی چیزوں سے پناہ مانگی، غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بڑھاپا، بری بیماری، اللہ سب چیزوں سے پناہ مانگتا۔ اللہ اکبر۔ آخری دو صورتیں قرآن کی بڑی شاندار ہیں اس مقصد کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے ان دو صورتوں جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں میں نے، یہ بڑی شاندار چیز ہے۔ آخری دو صورتیں اس کو روٹین بنائیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں۔ کوئی مسئلہ بن جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، آپ اپنے اوپر ان دو صورتوں کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو روٹین بنائیں۔ سورہ فاتحہ اس کو شفا قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ مسئلے چونکہ سب کے ہیں، ہر گھر میں ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں، انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جہاں پر ہم علاج وغیرہ کے اوپر توجہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل رکھی ہے۔ تو عزیز بھائی اور بزرگوں، ساری بات کرنے کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک کافر اور مسلمان کی سوچ کے اندر ایک نمایاں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کو بھی دکھ اور پریشانی ملتی ہے، کافر کو بھی ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے، لیکن مسلمان کی سوچ علاج معالجے تک محدود نہیں ہوتی، مسلمان کی سوچ اس سے بہت آگے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔